میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کب مبعوث ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب 500 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نبی یعنی رسول مبعوث کیا۔ ان کے اور ان کی اولاد کے لیے 50 وقت کی نمازیں، 3 ماہ کے روزے اور غسل جنابت فرض کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، مردار خون اور خنزیر اور شراب کو حرام قرار دیا گیا اور 21 اوراق حروف تہجی عطا کیے گئے۔ 40 صفوں یا اوراق پر مشتمل کتاب حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تفسیر کشاف کے مطابق ان پر 10 صحیفے بھی نازل ہوئے۔ جب قبیل رہندہ درگاہ ہو گیا تو وہ ہندوستان چھوڑ کر عدن چلا گیا۔ یمن میں وہ اور اس کی اولاد شیطان کے بہکانے سے آتش پرستی میں مشغول ہو گئی۔ وہ سب سے پہلے آتش پرست تھے۔ بحکم الہی حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے یمن گئے اور انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بیٹے تھے، جن میں سے شیش علیہ السلام نور محمدی کے حامل تھے۔ انہی سے نسل آدم چلی۔ قبیل سمیت باقی 19 بیٹوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، صرف شیش علیہ السلام سے نسل چلی اور روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ امام بخاری کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی اولاد اور اولاد کی کل تعداد 70,000 تھی، جن میں سے 39 آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ پہلے رسول آدم علیہ السلام تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی۔ طوفان نوح کے بعد تابوت آدم کو حضرت نوح نے دوبارہ سرندیب میں دفن کیا۔ دوسری روایت بیت المقدس میں دفن کرنے کی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کی کوئی مصدقہ خبر نہیں کہ آپ کی رہائش گاہ کہاں تھی۔ آپ نے مکان تعمیر کیا تھا یا پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے۔ لیکن ایک روایت ضرور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے خیمے لے کر زمین پر آئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے گرمی کی شکایت کی تھی۔ وہ خیمے سرزمین ہند میں نصب کیے گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، روایت کے مطابق آپ نے جنوبی ہند میں رہائش رکھی۔ ویسے کشمیر اور پنجاب میں بھی ان کی رہائش کے متعلق روایت ملتی ہے۔ ہند میں ہی آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ 180 فٹ یا 440 اونچی عمارت تعمیر کرنے کا نہ تو سامان تھا اور نہ ہی وسائل، اس لیے یہی روایت قرین قیاس ہے کہ آپ کی رہائش کے لیے جنت سے خیمے لائے گئے۔ جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تو آپ وہنا نامی مقام پر اترے، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ لفظ دجنہ ہے، جو موجودہ دکھنا یا دکن یعنی ہند ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ سرزمین ہند میں اترے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حوا علیہ السلام جدہ میں ابلیس دست مسان کے قریب اور سام اصفہان میں اترے۔
روایت کے مطابق جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے ساتھ جنت سے حجرہ اسود اور جنت کے بتوں کی ایک مٹی تھی، جس کو آپ نے سرزمین ہند میں بکھیر دیا، جس سے خوبصورت درخت پیدا ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں تمام چیزوں کی کاریگری سکھا دی گئی اور جنت کے پھلوں کا توشہ بھی دیا گیا، جو آپ نے زمین پر مختلف جگہوں میں بو دیے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میرے عرش کی سیدھ میں زمین پر میرا گھر ہے، اسے تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جیسے فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کعبہ تعمیر کیا اور اس کا طواف کیا اور مناسک حج سیکھ کر ادا کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے شجر ممنوع یعنی گندم کے درخت کے دانے لے کر آئے، انہیں زمین میں کاشت کرنا سکھا دیا۔ فصل اگی جب پکی تو اسے کہنا اور دانے الگ کرنا بھی سکھایا گیا۔ پھر کہنے کے بعد گندم کے دانوں کو الگ کیا گیا، پھر ان دانوں کو پتھر سے پیس کر آٹا بنانا اور اسے روٹی کا پکانا بھی سکھایا، اور روٹی کے لیے تنور بنایا گیا جو جنوبی ہند کیرالا میں تھا۔ اس تنور میں روٹیاں لگائی گئیں اور اس طرح خوراک کا اہتمام کیا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یاد رہے یہ وہی تندور تھا جس سے پانی ابلا تھا اور طوفان نوح آیا تھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، کثرت سے پھل بھی عطا کیے گئے، سبزیاں اور گوشت پکانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، پتھروں اور سرسبز درختوں سے آگ فراہم کی گئی جس سے روٹی کے علاوہ سالن پکانا بھی سکھایا گیا، کیونکہ 180 فٹ اونچے اور 30 فٹ چوڑے جسموں کو خوراک فراہم کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ کلوز ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کس طرح گزاری۔